بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ایک ہومیوپیتھک میڈیسن کے بارے میں انفارمیشن دوں گا۔ یہ دوائی اس کا نام ہے گرے فائٹس۔ یہ بلیک لیڈ، یہ جو سرما ہوتا ہے، یہ جو آنکھوں میں ڈالتے ہیں، اس سے یہ دوائی تیار ہوتی ہے۔ اور یہ دوائی جسم کے سارے حصوں پہ اپنے افیکٹ رکھتی ہے، لیکن تین ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ اس کے زیادہ اثرات نمایاں دیکھنے میں آئے ہیں۔ ذہنی علامات تو ہماری ہر ہومیوپیتھک میڈیسن کی ہوتی ہیں اور اس کی بھی ہیں، لیکن ان ذہنی علامات کے علاوہ اس کے اثرات سکن پہ اور ڈائجسٹو سسٹم، دو جگہیں، اور تیسری جگہ سیکسول آرگن یا جینیٹل آرگن جو ہیں، میل اور فیمیل، اور اس میں خاص کر کے فیمیل میں اووری اور میل میں ٹیسٹس پہ اس کے زیادہ نمایاں اثرات دیکھے گئے۔ اب میں ان کو باری باری آپ کے سامنے جو ہے وہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ تو سب سے پہلے ذہنی علامات جس طرح کہ ہر دوائی کی ہماری ہوتی ہیں، اور یہاں سے ہی ہم دوائیوں میں ایک ڈفرینٹ جو ہوتا ہے علامات کا، وہ ذہنی علامات سے ہی دیکھتے ہیں۔ تو ذہنی علامات اس میڈیسن کی کچھ اس طرح سے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں وہ لوگ جو بڑے نا امید قسم کے لوگ ہوں، جنہیں کبھی بھی کوئی کسی کام کے اچھا ہونے کی امید نہ ہو، یعنی اس حد تک وہ ڈس ہارٹ ہوں اور اتنے ڈس اپوائنٹڈ ہوں، اتنے نا امید رہتے ہوں کہ انہیں اپنا کوئی کام جو ہے وہ پایا تکمیل تک پہنچتا ہوا نظر نہیں آتا اور کبھی بھی انہیں کامیابی کی امید نہیں ہوتی۔ تو اس طرح کے جو لوگ سوچ رکھتے ہوں، جن لوگوں کا ایسا ذہن ہو، اب یہ نہیں ہے کہ پیدائشی طور پہ ان کا ایسا تھا، ہوتا یہ ہے کہ مسلسل ناکامیاں جب کچھ لوگوں کو ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے بعض دفعہ ان کا ذہن اس طرح کا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک بیماری ہے۔ اگر تو پیدائشی ہو تو پھر تو اور چیز ہے، لیکن عموماً ایسے ہوتا ہے کہ بعد میں آ کے سوسائٹی میں جب بندہ موو کرتا ہے، کوئی بزنس کرتا ہے، کوئی کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی کرتا ہے، اور اس میں بار بار مسلسل اس کو ناکامیاں ہوتی ہیں، اور پھر اس کا ایک ذہن بن جاتا ہے، اس سے کامیابی کی امید رہتی کو نہیں، اور کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے وہ یہ سوچتا ہے کامیاب تو میں نے ہونا کو نہیں۔ تو اس طرح کی جس بندے کی سوچ بن جائے، اس کی سوچ کو تبدیل کرنے کے لیے یہ دوائی بڑا ڈیپ ایکٹنگ یہ ریمیڈی ہے، یہ بڑا گہرا اثر کرتی ہے، اور یہ دوائی اس کے ذہن کو تبدیل کر دیتی ہے، اس کی سوچ کو تبدیل کر دیتی ہے۔ اس دوائی جس کا نام ہے گرے فائٹس، یہ گرے فائٹس کس سے بنتی ہے؟ بلیک لیڈ سرما جو ہے اس سے یہ دوائی تیار ہوتی ہے۔ ہومیوپیتھک فارماکوپیا کے جو اصول ہیں ان کے مطابق اس کو تیار کیا جاتا ہے، اور یہ ذہن پہ اس طرح کے اثرات رکھتی ہے، یعنی جن لوگوں کی ایسی علامات ہوں ان پہ آپ اسے استعمال کروائیں تو ان کا ذہن تبدیل ہو سکتا ہے، اس میں امید دوبارہ آ سکتی ہے، پر امید ہو سکتا ہے، ایکٹیو ہو سکتا ہے۔ اچھا، ذہن کے علاوہ تین ایریاز پہ میں نے بتایا کہ اس کے اثرات بہت نمایاں ہیں۔ ویسے تو تمام باڈی پہ ہومیوپیتھک کوئی بھی جو میڈیسن ہے اس کے تھوڑے بہت اثرات ہر جگہ پر ہوتے ہیں، سر سے پاؤں تک اس کے اثرات ہوتے ہیں، لیکن یہ تین جگہ نمایاں ہیں۔ ان کا میں ذکر ابھی کر دیتا ہوں، کیونکہ کوئی ایک ہومیوپیتھک میڈیسن جو ہے اس کی پوری ڈیٹیل ایک ویڈیو میں، بلکہ ایک جو 40 منٹ کا لیکچر ہوتا ہے اس میں بھی وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے کسی ایک میڈیسن کے لیے 8-10 لیکچر اگر بندہ دے تو تب جا کے وہ پوری طرح کمپلیٹ ہوتی ہے۔ لیکن میں جو ویڈیو بناتا ہوں، یا جو میں نے آج اس پہ ہمارا کوئی 45 منٹ کا میں نے آن لائن اسی میڈیسن پہ لیکچر بھی دیا اپنے کالج کے اسٹوڈنٹ کو، لیکن اب میں جو ویڈیو بنا رہا ہوں یہ اور مختصر ٹائم ہوگا۔ اب میری کوشش ہوتی ہے کہ 15 منٹ کے اندر اندر ویڈیو جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے، اس حساب سے میں اسے اور سمرائز کرتا ہوں۔ تو سکن پر اس کے اثرات دیکھ لیتے ہیں کہ سکن کے جو پیشنٹ کس ٹائپ کے ہوں، جب وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ یہ میڈیسن ان پہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی افیکٹو میڈیسن ہے سکن کے لیے، اور سکن کی ایسی ایسی علامات ہیں کہ جو بہت کم میڈیسن ہیں جن سے وہ کیور ہو سکتی ہیں، مثلا سکار، نشان جو ہوتے ہیں۔
پرانے سے پرانے نشانات اسکن کے اوپر. اب یہ نشانات، یہ سکار جو ہیں، یہ سرجری کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ انجری کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ سمال پاکس کی وجہ سے ہو سکتے ہیں، ویکسینیشن کی وجہ سے ہو سکتے ہیں. تو کوئی بھی وجہ ہو جس کی وجہ سے کوئی ایسی کوئی ایبسیس پہلے بنے ہوں اور وہ ٹھیک ہو گئے ہوں اور اس کے بعد یہ نشان چھوڑ گئے ہوں، یا کوئی ایسی جلدی بیماریاں جو پہلے آئی ہوں اور بعد میں وہ کیور ہو گئی ہوں. اس کے بعد جلدی بیماریاں تو کیور ہو گئی لیکن ان کے نشانات ابھی باقی ہیں، یا کوئی وارڈس ایسے تھے جن کو کٹوانے کے بعد ان کے نشانات رہ گئے. تو یہ جو نشان ہیں، جو سکار ہیں، یہ کسی بھی ٹائپ کے ہوں تو اس دوائی سے وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ یہ سرفیس کے اوپر ہی ہوں. جو سب کیوٹینیس ٹیشوز ہیں اس کے نیچے یعنی تھوڑا سا سکن کو گہرائی میں جا کے دیکھیں تو وہ سب کیوٹینیس ٹیشوز آتے ہیں. ان میں بھی اگر کوئی مسئلہ ہو، ان میں اگر سپریشن ہو، ان میں جو کینسرس ٹائپ وہ ہوں تو وہ بھی اس دوائی سے ٹھیک ہو سکتے ہیں. سکن کے حوالے سے ایک بات تو اس کی ہے. اور دوسری سکن کے حوالے سے ایکزیما، یہ چھوٹے چھوٹے دانے نکل آتے ہیں اور ان میں خارش بھی ہوتی ہے، اور خارش بھی بڑی سویئر قسم کی ہوتی ہے، تیز قسم کی خارش ہوتی ہے، اور ان کے اندر پس بھی ہوتی ہے. تو وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں. ایک دھدر ہے ایک بیماری، اور اگر وہ ہو تو وہ اس سے ٹھیک ہو سکتی ہے. اس کی ایک خاص پہچان یہ بھی ہے کہ جیسے کوئی بھی دانے جو سکن کے اوپر نکلتے ہیں، کوئی پس والے جو دانے ہوتے ہیں ان میں سے پس تو نکلتی ہے، تو لہذا ان دانوں میں سے بھی پس نکلتی ہے، لیکن پس میں ڈیفرنٹ ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے. جہاں پہ آپ نے یہ گریپ فائٹس استعمال کرنی ہے وہاں پہ پس جو ہے وہ اس طرح کی ہوگی کہ جیسے شہد ہوتا ہے، چپچپی ہوگی پس. آپ جیسے کسی چیز کو ان دونوں انگلیوں کے درمیان اگر آپ اسے رکھ کے تو ایسے کریں تو ایک تار سی بنے گی. تو یہ بالکل جیسے شہد ہوتی ہے نا، یہ اس کی طرح کی یہ پس ہوتی ہے. اس ٹائپ کی پس، اور اس میں ایچنگ بہت زیادہ، برننگ بہت زیادہ، یہ چیزیں اگر پائی جائیں اور کرانک بھی ہو، یعنی یہ ایکیوٹ بیماریوں میں کم اور کرانک بیماریوں میں جلدی ایسے امراض جو بہت کرانک ہوں، پچھلے 5 سال سے 10 سال سے کسی بندے کو کوئی ایسی بیماری ہے. ہرپیس زوسٹر ایک جلدی بیماری ہے، اس میں بھی یہ دوائی بڑی کامیاب ہے. اسی طرح سے ایک سورائسس ایک بیماری ہے، سورائسس کو اردو میں کہتے ہیں چمبل. تو چمبل کے لیے بھی یہ دوائی بڑی شاندار دوائی ہے. بلکہ خود میں نے سورائسس میں یہ دوائی دے کے پیشنٹ کو، میرے کافی پیشنٹ میں نے اسی دوائی سے سورائسس کے جو ہیں وہ اللہ کے فضل و کرم سے جب میں نے ان کو دی تو وہ کیور ہو گیا. تو ایسے امراض میں یہ دوائی بڑی کامیاب دوائی ہے. اس کے علاوہ پرانے سے پرانے جو زخم ہوتے ہیں، جو آج سے کئی سال پہلے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے کوئی زخم ہوا، کوئی چیر پھاڑ ہوئی، کوئی انجری ہوئی اور اس میں سپریشن ہوئی، پھر وہ بعد میں ہیل اپ ہوگی، ٹھیک ہوگی، لیکن اب وہ دوبارہ اسی جگہ دوبارہ سپریشن شروع ہو گئی ہے، پس بننے کا عمل دوبارہ اسی جگہ پہ شروع ہو گیا اور وہ گہرائی سے بن کے آ رہا ہے، یعنی سب کیوٹینیس ٹیشو جو ہیں وہ اس میں انوالو ہیں، اور جگہ وہی ہے پرانی جہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ ماضی میں مجھے یہاں پہ یہ مسئلہ تھا، یہ زخم تھا اور یہ ٹھیک تو ہو گئے تھے، اب تو ان کے نشان بھی ٹھیک ہو لیکن دوبارہ اسی جگہ پہ یہ نمودار ہوئے. اور یہ ٹینڈنسی اگر ہو کہ بار بار ایسے امراض جو ہیں، ایسے نشان، ایسے ایرپشن اس ٹائپ کی بار بار ہو جانا یا بوائلنگ ہو جانا، تو اس کے لیے یہ بڑی شاندار دوائی ہے. یہ جو سبکوٹینس ٹیشو ہیں انہیں فائبرس کنیکٹیو ٹیشو بھی کہتے ہیں، اور یہ ٹیشو جو ہیں یہ جن سیل سے بنتے ہیں ان سیلز کو کہتے ہیں فائبروبلاسٹ. تو یہ فائبروبلاسٹ کے اندر جو پس ہوتی ہے اس کا بھی ٹریٹمنٹ اس دوائی سے ہو سکتا ہے.
یہ اسکن کے حوالے سے تو اس کی علامات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. اب میں نے کہا تھا اسکن کے علاوہ یہ ڈائجسٹو سسٹم جو ہے اس پر اس کے اثرات ہیں. تو ڈائجسٹو سسٹم پہ کس طرح سے اس کے اثرات ہیں؟ ایک تو یہ جو ریکٹم ہے، جو یہ جو بڑی آپ کی آنت ہے، اس کا آخری جو سرا ہوتا ہے وہ ریکٹم ہوتا ہے. تو وہاں پہ ڈرائینس ہو جائے تو اس کے سلے میں بعد میں کیا بیماری پیدا ہوتی ہے؟ کانسٹیپیشن پیدا ہو جاتی ہے. تو ایسی کانسٹیپیشن کے لیے بھی کرانک قسم کی کانسٹیپیشن جو کہ کسی وجہ سے ٹھیک ہی نہیں ہو رہی ہے، اور مریض ایسے اکثر آتے ہیں کہتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب بہت پرانی قبض ہے مجھے، اور میں نے بڑے اس کے ٹریٹمنٹ کیے ہیں لیکن یہ ٹھیک نہیں ہو رہی. تو اس قسم کی جو کانسٹیپیشن ہے اس کے لیے یہ دوائی ہے. اور پھر اس کے علاوہ ڈائجسٹو سسٹم میں اس کی اور علامات کچھ اس طرح سے ہیں کہ اریکٹیشن، فاؤل قسم کے اریکٹیشن، یعنی ڈکار آنا اور ڈکار میں اسمیل بھی ہونا. اور پھر ڈکار بھی اس کے کچھ اس طرح سے ہیں کہ کچھ پیشنٹ جو ایک ڈکار جب ان کو فرسٹ ٹائم آئے گا اس کے بعد پھر کنٹینیو وہی ڈکار اس کے چلتے رہیں اور رکے ہی نہیں، اور ایسے لگے کہ یہ تو اب ایک ایمرجنسی کیس بن گیا کہ ڈکار رک ہی نہیں رہے تو ان کو روکا کیسے جائے. تو اس ٹائپ کا جو پیشنٹ ہوگا اس میں بھی یہی دوائی ہوگی. اور جب آپ اس کی انویسٹیگیشن کریں گے تو پتہ چلے گا کہ مجھے تو یہ کافی عرصے سے بیماری ہے کہ جب بھی میرے ڈکار شروع ہو جاتے ہیں پھر میں اسے روک نہیں سکتا یا سکتی. تو یہ میری معدے کی بیماری ایک بڑی پرانی بیماری چلی آ رہی ہے. تو اس ٹائپ کے جو پیشنٹ ہیں ان کے لیے بھی یہ گریپ فائٹس دوائی جو ہے یہ بہت شاندار اثرات رکھتی ہے. اور ساتھ میں ہکف، یعنی یہ جو ہچکی کی بھی علامت یہی ہے کہ ہچکی اگر شروع ہو جائے ایک دفعہ تو پھر وہ رکتی نہیں ہے، وہ کنٹینیو رہتی ہے، کافی دیر تک رہتی ہے. ایسی ہچکی میں بھی یہی دوائی ہے. اور ساتھ میں یہ ہے کہ اگر سٹامک سے اور یہ جو انٹسٹائن ہے وہاں سے میوکس خارج ہوتی ہے تو اس کی بھی یہی دوائی ہے. اس کے علاوہ ہیمورائڈز میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے، یعنی یہ جو کیا ہوتی ہے بواسیر میں بھی یہ دوائی استعمال ہوتی ہے. تو یہ تو اس کے کچھ ڈائجسٹیو ٹریکٹ جو ہے جی آئی ٹی اس پہ جو اثرات ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا. اب آخر میں سیکسول آرگن پر اس دوائی کے اثرات کچھ اس طرح سے ہیں کہ ٹیسٹیز، یہ بچوں کے خاص کر کے ہائیڈروسیل ایک بیماری ہے، یعنی کہ ان کے اندر پانی بھر جانا تو اور ان کا سائز بڑھ جانا پانی کی وجہ سے. اگر یہ بچوں کی یہ بیماری، اگر یہ مسئلہ ہو تو پھر بھی یہی دوائی ہے. اور دوسری طرف اگر فیمیل میں دیکھا جائے تو ان کی اووریز کے اندر سسٹ بننا، اوویرین سسٹ جس کو کہتے ہیں، خاص کر کے ویسے تو یہ دونوں سائڈ کی اوویرین سسٹ پہ کامیاب ہے، لیکن اگر لیفٹ سائڈ پہ اوویرین سسٹ ہو تو اس میں یہ خاص الخاص دوائی مانی جاتی ہے اگر لیفٹ سائڈ پر ہو. اور لیڈیز کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ جو ان کو مینسز سرکل ہے، جو ان کا مینسز کے جو ڈیز ہیں ان کے، ان دنوں میں ان کی علامات بڑھ جاتی ہیں. اسے جو بھی کوئی مسئلہ اس سے پہلے ہو، فرض کیا کہ اس کی کمر میں درد پہلے سے رہتی ہے لیکن ڈیورنگ مینسز وہ کمر درد اس کی بڑھ جائے گی. اور اسی طرح فرض کیا کہ اس کا معدہ تو پرانا ہی خراب ہے اور جب بھی وہ کوئی کھانا شانا کھائے اس کے ڈکار شروع ہو جاتے ہیں یا گیس شروع ہو جاتی ہے، پر یہ مسئلہ بھی اس کو پرانا ہے، لیکن یہ مسئلہ بھی ان دنوں میں بڑھ جائے گا مینسز کے دنوں میں. تو مینسز کے دنوں میں عورتوں کے جو بھی امراض ان کو پہلے سے ہوں، وہ سارے کے سارے امراض ان ڈیز کے اندر اگر انکریز ہو جائیں تو یہ اس دوائی کی طرف اشارہ ہے. اور ایک بیماری عورتوں میں لیکوریا کا مسئلہ جس لڑکی کو، جس عورت کو، اس میں بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر تو اس کا لیکوریا ڈیورنگ مینسز بڑھ جائے یا آفٹر مینسز بڑھ جائے، بیفور مینسز نہیں، ڈیورنگ مینسز یا آفٹر مینسز اگر اس میں اضافہ ہو جائے، ایگریویشن ہو جائے، تو پھر یہی دوائی اس کو ٹھیک کر سکتی ہے. تو یہ اس دوائی کی چند چیدہ علامات اور اس کا استعمال میں نے اپنی اس ویڈیو میں آپ کو بتا دیا، اور مجھے امید ہے کہ یہ آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو ہوگی. یہ جو بھی معلومات میں نے آپ کو دی ہیں اس دوائی کے حوالے سے، گریپ فائٹس کے حوالے سے. گریپ فائٹس میں چلتے چلتے ایک دو اور علامات مجھے یاد آ گئی ہیں کہ یہ جو نیل ہیں یہ رف ہو جاتے ہیں، موٹے ہو جاتے ہیں، کھردرے ہو جاتے ہیں،
اس سے بھی پہچان ہوتی ہے. تو یہ چیز اگر پائی جائے تو تب بھی گریفائٹ صاحب. اور سکن جو ہے سکن انتہائی رف ہو جاتی ہے, کھردری, موٹی, بھدی, اس ٹائپ کی سکن ہو جاتی ہے, اٹریکٹیو نہیں رہتی, اس میں کوئی چمک دمک نہیں رہتی. تو جن لوگوں کی اس طرح کی سکن بن چکی ہو ان میں یہ اس دوائی کا استعمال کریں تو سکن ان کی دوبارہ اٹریکٹیو ہو جائے گی, نیل ان کے دوبارہ ٹھیک ہو جائیں گے. اور سکن عموماً جن لوگوں کی ڈرٹی سکن رہتی ہو اور جس میں کہ ان لوگوں کو سکن کی بیماریاں جو ہیں اس کی ایک قسم کی ٹینڈنسی ہو, یعنی بار بار سکن کے جلدی امراض میں وہ بندہ مبتلا ہو جاتا ہو اور کافی عرصے سے اس کی جلد جو ہے وہ تندرست نہ ہو, پرانا کرانک مسئلہ ہو, تو اس میں اس دوائی کی ضرورت پڑتی ہے. تو یہ دوائی آپ استعمال کریں, ایسی علامات میں انشاءاللہ بڑا اچھا رزلٹ آئے گا. ناظرین, مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی, انفارمیٹیو ہوگی, آپ کے لیے کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جنہیں آپ پہلے نہیں جانتے. اگر آپ خود سے اس دوائی کا استعمال کرنا چاہیں, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے میں اس کی علامات ہیں, تو آپ یہ دوائی 30 پوٹینسی میں سٹور سے لے کے 10 قطرے صبح دوپہر شام آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کسی کلینک پہ چلے جائیں, کسی ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے رابطہ کر لیں اور اس کو اپنی علامات بتائیں, اگر سکن کی آپ کو کوئی مسئلہ ہے یا کوئی یہ جو علامات میں نے بتائی ہیں ڈائجسٹو سسٹم کے حوالے سے مسئلہ ہے, تو پھر ڈاکٹر کی اس میں آپ مرضی شامل کر لیں تو اور زیادہ بہتر ہوگا. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس ٹائم نہیں ہوتا, تو وہ لوگ اپنے تھرو بھی اگر انہیں یقین ہو کہ میری علامات یہی ہیں تو وہ دوائی لے سکتے ہیں. تو بہت شکریہ ناظرین میری ویڈیو دیکھنے کا, سننے کا, اور میرا یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا. میں یہ انفارمیشن آپ کو دیتا رہوں گا, ہومیوپیتھی کی ترقی اور ترویج کے لیے میں کام کرتا رہوں گا. اور میرے جو اسٹوڈنٹ ہیں کالج کے, انشاءاللہ ان تک بھی یہ معلومات پہنچتی رہیں گی اور عام پبلک تک بھی پہنچتی رہیں گی. اگر آپ کو میرا یہ سلسلہ اچھا لگتا ہے تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں, ساتھ میں جو بیل کا نشان ہے اس کو آپ دبائیں تاکہ ہر ویڈیو جو میں بناؤں وہ آپ تک پہنچ جائے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تندرست رکھے. ہمارے ملک میں بسنے والے جتنی عوام 22 کروڑ عوام ہے, اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی اور لمبی زندگی عطا فرمائے, اور ہمارے ملک کی اللہ خیر کرے, ہماری سرحدوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے, ہماری فوج کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے, اور اس ملک کے جو دشمن ہیں ان کو خود سے جو ہے وہ منہ کی کھانی پڑے. اسی دعا کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. بہت شکریہ.